اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسا بادشاہ جس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے، ذرا تصور کریں اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر کوئی عام انسان صرف اس کا تصور بھی کرے تو ہوش اڑ جائیں۔ شاید آپ کو لگے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی باری تھی کہ طاقتور مرد بھی انہیں اٹھا نہیں سکتے تھے، اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے 300 خچر لگتے تھے، تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خزانے کا سائز کتنا ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بادشاہ قارون کی، جس کا انجام اتنا دردناک ہوا کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے خزانے کی کہانی 2500 سال پرانی ہے، مگر آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے شہر ازمیر کے قریب ایک گاؤں میں کچھ دیہاتیوں نے زمین کے نیچے سے اس خزانے کا ایک حصہ دریافت کیا۔ دوستو، قارون تاریخ کا دوسرا سب سے امیر شخص تھا، اگرچہ سب سے زیادہ دولت مند حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن اپنے زمانے میں قارون جیسا امیر کوئی نہیں تھا۔ روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ کبھی وہ نہایت غریب اور عاجز انسان تھا، لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ دولت میں ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی زندگی بدلنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قارون ایک وقت میں فرعون کا ملازم تھا، وہ اس کے محلات میں خدمت کرتا اور اس کی دولت و شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ پھر ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عاجزی سے بولا، اے موسیٰ، تم اللہ کے نبی ہو، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے بھی دولت عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر زیادہ یقین نہ کیا، لیکن چونکہ قارون نے اب فرعون کی خدمت اور ظلم چھوڑ دیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دیا تھا، اور وہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنے لگا، ان کی باتوں پر عمل کرتا اور ان پر ایمان رکھتا۔ کچھ عرصے بعد قارون نے دوبارہ التجا کی، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے لیے دعا کرو کہ میں مالدار بن جاؤں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا اور صدقہ دوں گا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص علم عطا کیا، علم کیمیا۔ اس علم کے ذریعے وہ مٹی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ یوں اس کی دولت تیزی سے بڑھتی گئی اور 35 سال کی عمر میں وہ ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ لوگ اس کے خزانے، اس کے محل اور اس کی شان کے قصے بیان کرنے لگے۔ قارون نے تھوڑے ہی عرصے میں کئی مملکتوں کو اپنے پناہ میں لے لیا۔ اس کے خزانے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، گھوڑے اور سپاہیوں سے بھرے تھے۔ اس کی گاڑیاں سونے چاندی سے مزین تھیں۔ قارون کا محل فرعون کے محل جیسا شاندار تھا۔ سنگ مرمر کے ستون، سونے چاندی کی دیواریں اور سندل کی لکڑی سے بنی کھڑکیاں جن سے خوشبوؤں کی مہک پھیلتی تھی۔ لیکن دولت کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ اب وہ صرف اپنی دولت، خزانے اور شان میں مگن رہنے لگا۔ وہ تمام وعدے بھول گیا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ ہر رات وہ اپنے خزانے کے کمروں میں جاتا اور سونے کی کھنک سنتا، جسے وہ دنیا کی سب سے حسین آواز سمجھتا تھا۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 بخل درکار ہوتے۔ ایک عام انسان کے لیے اس کی دولت کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ وہی غریب آدمی جسے کبھی فرعون اہمیت نہیں دیتا تھا، اب فرعون کا قریبی دوست بن گیا، مگر دوسری طرف وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ وہ سارا وقت یا تو اپنے سونے کے ڈیر میں رہتا یا فرعون کی صحبت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بارہا سمجھایا، قارون، اتنی دولت پر غرور نہ کر، اللہ نے تمہیں یہ سب دیا ہے اور وہ چاہے تو پل بھر میں چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن قارون پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تکبر بھرے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب مجھے اس لیے دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں۔ اگر میں اس کا محبوب نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کیوں دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر سمجھایا، قارون، اللہ نے دولت شکر کے لیے دی ہے تاکہ تم اس کی نعمت کا حق ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو اور اپنی دولت کو نیکی کے رستے میں خرچ کرو۔ مگر یہ نصیحت اس کے لیے گویا آگ بن گئی۔ قارون نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اسے موسیٰ علیہ السلام سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا، ایسا فریب جو موسیٰ علیہ السلام کی عزت و نبوت کو داغدار کر سکے۔ وہ فوراً فرعون کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ منصوبہ یہ تھا کہ مصر کی ایک بدنام عورت کو پیسوں کا لالچ دے کر یہ کہلوایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ فرعون کے پاس واقعی ایسی عورت موجود تھی جو دولت کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ انہوں نے طے کیا کہ اس عورت کو عید کے دن عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ جب لوگ عید کے موقع پر بڑی تعداد میں میدان میں جمع ہوں تو وہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگائے۔ اس عورت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مجمع عام میں جا کر اعلان کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ قارون نے اپنے ساتھی کی مدد سے مناسب عورت تلاش کی اور پھر اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ اس نے عورت سے کہا کہ اگر وہ اس کام کو قبول کر لے تو اسے اس کے وزن کے برابر سونا انعام میں دیا جائے گا۔ عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس طرح اس نے قارون کی پیشکش قبول کر لی۔ پھر عید کا دن آ گیا، شہر کے میدان میں لوگ جمع ہونے لگے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تقریب میں بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت قبول کر لی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قارون اور اس کا ساتھی فرعون اس دن کے لیے پوری تیاری کر چکے تھے۔ فرعون نے جوش و خروش کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اس جگہ لے آیا جہاں سے سب لوگ انہیں صاف دیکھ سکتے تھے۔ پھر فرعون نے سوال کیا، اے موسیٰ، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو زنا کرے اسے سنسار کیا جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے کہا تھا۔ فرعون نے کہا، اگر وہ شخص تم خود ہو تب بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تب بھی۔ فرعون نے فوراً کہا، تو پھر تم نے خود زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل لرز اٹھا اور وہ غمگین اور غضبناک ہو گئے۔ تب قارون نے فوراً اپنے آدمی کو بھیجا کہ اس عورت کو لایا جائے جس سے اس نے یہ مکروہ منصوبہ طے کیا تھا۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ سب کے سامنے آ کر گواہی دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس عورت پر جمی تھی۔ فرعون اور قارون دونوں کے چہروں پر خوشی اور جوش نمایاں تھا۔ وہ بےتاب تھے کہ عورت کیا کہنے والی ہے، مگر جب عورت آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ تو میرے لیے توبہ کا موقع ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت وقار سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا، کیا تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی؟ یہ الفاظ سن کر عورت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سب کے سامنے سچ بول دیا۔ اس نے کہا، قارون نے مجھے جھوٹ بولنے کے لیے خریدا تھا۔ یہ سنتے ہی قارون اور فرعون کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، میدان میں شور مچ گیا، لوگ چلانے لگے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اب سب کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھک گئے اور قارون و فرعون کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ یہی واقعہ تھا جو قارون کی تباہی کا آغاز بنا۔ جب عورت نے سب کے سامنے قارون کے جرم کا اعتراف کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سجدہ کیا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے اس پر قدرت دی ہے، اب میرے رب اس سے انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ، زمین کو حکم دے، وہ تیرے حکم کی تعمیل کرے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور اس کی قوم کے پاس گئے اور دعا کی، اے زمین انہیں نگل لے۔ فوراً زمین ان کے قدموں تک دھنس گئی۔ پھر فرمایا، اے زمین اور لے لے، تو زمین انہیں گھٹنوں تک لے گئی۔ پھر فرمایا، مزید لے لے، تو وہ کندھوں تک دھنس گئی۔ پھر فرمایا، اے زمین ان کے خزانے اور دولت بھی نگل لے۔ زمین نے ان کے تمام خزانوں کو ان کے ساتھ ہی نگل لیا، حتیٰ کہ لوگ وہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، جاؤ بنو لہوی کی قوم، اور زمین ان پر برابر ہوگی۔ قارون اس کے خزانوں اور اس کی شان و شوکت سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ یوں دنیا کا سب سے مالدار اور بخیل بادشاہ اپنی دولت سمیت زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں سورۃ القصص آیت نمبر 81 تا 82 میں یوں بیان فرمایا، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کو نہ آ سکی، اور وہ خود بھی اپنے بچاؤ کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اور جو لوگ کل تک اس کے مقام کے خواہش مند تھے آج کہنے لگے، افسوس، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا۔ بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں کئی سبق چھپے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی دولت کا ایک حصہ ضرور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قارون کا وہ مشہور خزانہ کہاں گیا؟ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود 1968 میں ترکی کے شہر ازمیر کے قریب ایک گاؤں میں اس خزانے کا کچھ حصہ دریافت کیا گیا۔ ایک شخص جو خزانے کا نقشہ رکھتا تھا، اس نے 5 دیہاتیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ کھدائی شروع کر دی جو نقشے میں نشان زد تھی۔ انہیں ایک قدیم قبر ملی جس کے اندر 520 قیمتی زیورات کے ٹکڑے موجود تھے۔ یہ جواہرات دراصل ایک شہزادی کے تھے جنہیں قارون بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا، یعنی یہ خزانہ اس عظیم دولت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو زمین نے نگل لیا تھا۔ دیہاتیوں نے یہ قیمتی خزانہ صرف 78,000 ترک لیرہ کے عوض بیچ دیا اور اس وقت وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے دولت حاصل کر لی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس خزانے کے بارے میں ایک خوفناک افواہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اس پر ایک لعنت یا تعویذ ہے۔ جلد ہی خزانہ غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جن دیہاتیوں نے اس خزانے کو چھوا تھا وہ ایک ایک کر کے موت کا شکار ہونے لگے۔ ایک شخص ٹریکٹر کے نیچے آ کر کچلا گیا،
दूसरा अंधा हो गया, तीसरा पागल हो गया। यहाँ तक के स्मगलर्स जो इस खजाने की स्मगलिंग में शामिल थे वो भी एक एक करके मरने लगे। कई बरसों बाद यही कारून का खजाना न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। जब तहकीकात हुई तो इंकशाफ हुआ कि ये खजाना दरअसल तुर्की से चोरी और स्मगलिंग किया गया था। तवील कानूनी लड़ाई के बाद जो तुर्की को तकरीबन 40 लाख डॉलर में पड़ी, बिल आखिर तुर्की ने ये मुकदमा जीत लिया और खजाना वापस अपने मुल्क ले आए। ये कदीम खजाना जिसकी उम्र तकरीबन 2500 साल बताई जाती है, अब भी तुर्की के शहर ओशाब के म्यूजियम में महफूज है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक कीमती समुद्री गोरे की शक्ल वाला सुनहरी बरूज जो 2005 में एक स्मगलर ने चोरी करके जर्मनी पहुंचा दिया था, वो भी 2013 में इंटरपोल और तुर्की की वजारत सकाफत की कोशिशों से वापस तुर्की लाया गया। अगर आप कभी तुर्की जाएं तो ओशाक म्यूजियम का जरूर दौरा करें, लेकिन हाँ, खजाने के करीब ज्यादा मत जाना, क्योंकि मशहूर है कि अब भी खजाने का असल हिस्सा जमीन के अंदर छुपा हुआ है और क़यामत से पहले हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर वो खजाना ज़ाहिर होगा जिसे वो मुस्तहिक और गरीब लोगों में बांट देंगे। आखिर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखें, दुनिया सरसब्ज़ो शादाब है, अल्लाह ने तुम्हें इसमें जानशीन बनाया है ताकि देखे तुम कैसे अमल करते हो। बस दुनिया के फितरों से बचो। याद रखो, अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं उन्हें इस्तेमाल तो करो, मगर उन पर फख्र ना करो, क्योंकि जब तुम अमीर होगे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और जब तुम गरीब होगे तो तुम्हारे दोस्त तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए हमेशा ये याद रखो, दुनिया आर्जी है और इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।